علی کھیڑ بی کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ تعلقہ ہمن آباد میں آتا ہے۔ اللورہ نامی ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک نوجوان کا سوال بذریعے ہمارے ایک بڑے ہی مشفق و مہربان محب گرامی کی طرف سے بذریعے واٹس ایپ جو ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال ہے ایک سلام کے شعر کے بارے میں۔ ایک سلام ہے: اے صبا کملی والے آقا سے بے کسوں کا سلام کہہ دینا، سرور دین سے شاہ دنیا سے بے کسوں کا سلام کہہ دینا۔ سجدہ کرنا، یہ ان کا سوال ہے، سجدہ کرنا مزار عالی کو چوم لینا، سنہری جالی کو، اور پھر بے کسوں کے مولا سے بے کسوں کا سلام کہہ دینا۔ تو ان کا اعتراض یہ سجدہ کرنا، یہ جو لفظ ہے اس کے اوپر ہے کہ یہ سجدہ کرنے کا لفظ کیسا آیا، چونکہ سجدہ تو یہ ناجائز و حرام بلکہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، قرآن مقدس میں اور دیگر کئی احادیث طیبہ میں سجدے کے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ عبادت خواہ کسی پتھر کو کیا جائے یا کسی انسان کو کیا جائے یا 18,000 مخلوقات میں کسی اور کو سجدہ عبادت کی نیت سے اگر وہ سجدہ کیا جائے تو وہ ناجائز حرام نہیں بلکہ ڈائریکٹ کفر ہوگا۔ سجدہ تعظیمی یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام کی شریعت مطہرہ میں جائز تھا، ان کو کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو ایسے ہی دیگر اور انبیاء کرام کی شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی خواہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو یا کسی اور بشر ولی کے لیے ہو، صحابی کے لیے ہو، دیگر کسی کے لیے بھی اگر تعظیم کی نیت سے بھی اگر وہ سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ حرام ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوا چلوں، اکثر مخلوقات کے بارے میں احادیث طیبہ میں واضح طور پر صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور کو سجدہ کیا ہے۔ اب اس کی دلیل ملاحظہ فرمائے۔ یہ تو کچھ تمہیدی بات تھی، آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا۔ اب حوالے کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہ میرے ہاتھوں میں حجت اللہ علی العالمین یہ کتاب موجود ہے، حجت اللہ علی العالمین، امام یوسف علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ پہلی جلد ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 730 تا آپ 731 اور 32، اور یہی حدیث امام بزار نے بھی جو ہے نقل کیا ہے، مسند احمد میں بھی حدیث مبارکہ ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے، اور مجمع الزوائد میں دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت جو ہے موجود ہے، اور امام ابو نعیم نے بھی جو ہے حلیۃ الاولیاء میں جو ہے اس کو جو ہے درج فرمایا ہے کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے اونٹ خریدا جس پر پانی لادا جاتا تھا، اس کو اس نے جو ہے بند کر دیا، اس کے بعد وہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا تھا وہ اونٹ۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اونٹ کا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو خریدا ہے جس پر میں پانی لا سکتا تھا، لیکن اب وہ اونٹ جو پاگل ہو گیا ہے اور دیوانہ وار اس کی کیفیت ہو چکی ہے، کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس جو ہے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کو جو ہے کھول دو اور اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دے، یا رسول اللہ وہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھول دو اور میرے قریب اس کو آنے دو۔ جب اس اونٹ کو کھول دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا تو مارے محبت کے، شوق کے اور عشق کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا، اور جب میرے آقا کے قریب آیا تو وہ اونٹ جو ہے سجدے میں گر گیا۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سجدہ کیا. اب سجدہ کیا تو یقیناً سجدہ عبادت نہیں کیا بلکہ سجدہ تعظیمی کیا, ادب کا سجدہ کیا, محبت کا سجدہ کیا, تعظیم کا سجدہ اس نے وہاں پر کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اپنے قریب, وہ آیا اور سجدہ کیا, تو آپ نے اپنا دست رحمت, دست شفقت آپ نے اس اونٹ کی جو ہے سر پر جو ہے پھرایا, تو ایک ٹھنڈک اسے محسوس ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اونٹ کے اس منظر کو صحابہ اکرام غور سے دیکھ رہے تھے اور سب کی زبانوں سے نکلا سبحان اللہ و ماشاء اللہ. اور جب وہ اونٹ وہاں سے نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اکرام نے عرض کیا, ہم اس اونٹ سے زیادہ حقدار ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یعنی یہ بے زبان جانور جب آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو یا رسول اللہ ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں اس کو آپ کو سجدہ کرنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر مخلوق میں کسی کو روا ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے, یعنی اگر مخلوق میں کسی کو اگر جائز ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرے تو عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی بندے کو اگر بندہ سجدہ کرنا اگر میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن میری شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اجازت نہ دی. لیکن آپ نے کیا دیکھا, وہ اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تعظیمی کیا. اب یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے کہ ہم ہوا سے مخاطب ہیں کہ اگر تو وہاں پر جائے تو سجدہ تعظیمی کر کے محبت اور ادب کے ساتھ ہم گناہگاروں اور ہم بے کسوں کا حال مصطفیٰ کو سنا دینا, آقا کو سنا دینا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک انصار کے باغ میں داخل ہوئے. کچھ انصاری بھی ساتھ تھے. باغ میں بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا, پہچانا اور جو ہے وہاں پر سجدہ کیا. یہ منظر دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بکریوں سے زیادہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا, میری امت میں کسی فرد کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو سجدہ کرے, یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو جو ہے سجدہ کرے. اگر کسی کو سجدہ کرنا ضروری ہوتا, جائز ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس شعر میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے کہ جو یہاں پر لفظ سجدہ آیا ہوا ہے وہ انسان کی طرف ہم مخاطب نہیں ہے بلکہ وہ ہوا کی طرف مخاطب ہے. تو جب ہوا کی طرف مخاطب ہیں تو ہوا سجدہ بھی کر سکتی ہے, وہاں پر جو ہے ان کے قدم ناز کو بوسہ بھی دے سکتی ہے, ادب اور تعظیم بھی جو ہے بجا لا سکتی ہے. یہ سب ان کے لیے جو ہے جائز ہے. لیکن کسی انسان کے لیے حضور کی بارگاہ میں بھی جو ہے حاضر ہو کر سجدہ تعظیمی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے, لیکن دیگر مخلوقات کے لیے جو ہے جائز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ.